محمد رسول اللہ کہا تو اب مسلمان کا صرف یہ فریضہ نہیں ہے کہ لمبی داڑھی رکھ لے اور بس ہم نے لمبی داڑھی رکھ لی ہم محمد مصطفیٰ کے امتی ہو گئے، بس ہم نے پائچے اوپر کر لیے ہم امتی ہو گئے، بس ہم نے لمبا کرتا پہن لیا ہم امتی ہو گئے، بس ہم نے سامان کاندھوں پہ ڈال لیا گھر کی فکر کیے بغیر نکل گئے امتی ہو گئے، بس نہ کہ بات یہ ہے کہ تمہارے ہر عمل سے اخلاق مصطفی کا نور ظاہر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب بات اور آگے بڑھی، اب یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ اللہ چاہتا ہے کہ اسلام سے اور آگے بڑھو اور وہ ہے ایمان، کہ ایمان کی منزل تک آ جاؤ، اسلام سے بڑھ کر ایمان کی منزل تک آ جاؤ۔ اور ایمان کی منزل یہ ہے کہ جیسے ہی تم نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہا تو تمہارا حج تک کا دین کامل ہو گیا، اس لیے کہ محمد رسول اللہ ہی نے تو حج کیا نا، اور 1.25 لاکھ اصحاب کے ساتھ حج کر لیا۔ تو اب جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو حج تک کا دین کامل ہو گیا، حج تک کے ارکان دین کامل ہو گئے۔ اب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد یہ سارے کے سارے حج پر کامل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ارکان دین حج پر کامل ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھ تو لی، نماز کو قبول بھی کروانا، روزہ رکھ تو لیا، روزے کو اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی کروانا ہے، حج کر تو لیا، حج کو اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی کروانا ہے۔ سبھی پڑھ رہے ہیں لیکن ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ نماز ہماری قبول ہو جائے، روزہ ہمارا قبول ہو جائے، جہاد ہمارا قبول ہو جائے، زکوٰۃ ہماری قبول ہو جائے، حج ہمارا قبول ہو جائے۔ تو اب حج تک آ کر رسول اللہ کے ساتھ تمام امت مسلمہ کے ارکان دین کامل ہو گئے، لیکن اب رسول بتا رہے ہیں نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، زکوٰۃ دی ہے، جہاد کیا ہے، حج کر لیا ہے، یہ بتاؤ ان سب کو قبول بھی کروانا ہے؟ امت نے کہا ہاں یا رسول اللہ قبول کروانا ہے۔ کہا آ جاؤ میرے ساتھ غدیر پر رک جاؤ، من کنت مولا کہہ دو سب زبان۔ قبول بھی تو کروانا ہے۔ تو اب کہا کہ اسلام سے بڑھ کر اب ایمان کی طرف آؤ، توجہ ہے میری جانب، کہ اسلام سے بڑھ کر ایمان کی طرف آؤ۔ اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے کہ جو کچھ جس چیز پر بھی عمل کیا ہے، اگر زبان اقرار کر رہی ہے تو دل گواہی بھی دے، یہ ہے ایمان، کہ صرف اقرار باللسان کافی نہیں ہے، وتصدیق بالجنان، دل تصدیق بھی کرے، دل بھی گواہی دے۔ یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور محمد رسول اللہ کہہ دیا تو بس کافی ہو گیا، کیا نہیں، دل بھی گواہی دے رہا ہے یا نہیں؟ ابھی گفتگو شروع ہو رہی ہے، دل بھی گواہی دے رہا ہے یا نہیں؟ یہ لا الہ الا اللہ مانتے بھی ہو یا صرف زبان سے کہہ رہے ہو؟ محمد رسول اللہ مانتے بھی ہو یا صرف زبان سے کہہ رہے ہو؟ کہ اب کیسے پتہ چلے کہ لا الہ الا اللہ دل سے کہہ رہے ہو یا زبان سے، محمد رسول اللہ دل سے کہہ رہے ہو یا زبان سے؟ کہا بھائی ایسا کوئی کلمہ کہو، ایسا کوئی کلمہ کہو، کسی ایسے کو مانو کہ جس کو ماننے کا تمہارا دل نہ چاہے لیکن ہمارے حکم سے اسے مانو، تب ہم سمجھیں گے کہ تم لا الہ الا اللہ بھی مان رہے ہو، محمد رسول اللہ بھی مان رہے ہو۔ تو یا رسول اللہ کس کو مانے؟ پیغمبر نے کہا غدیر میں کاندھے پر علی کو بلند کر کے کہہ رہا ہوں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کہہ دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ زبان سے نہیں دل سے کہہ رہے ہو، محمد رسول اللہ زبان سے نہیں دل سے کہہ رہے ہو۔ میں نے اس لیے کہا کہ اس کو مانو جس کو بظاہر تمہیں ماننے کا دل نہیں چاہتا۔ میں یہ جملہ نہ کہتا اگر بعد غدیر جب رسول مدینے آ گئے اور رسول سے کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھ لی، آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے کہا روزہ رکھ لیا، آپ نے کہا حج کرو، ہم نے حج کر لیا، آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے زکوٰۃ دے دی، آپ نے کہا جہاد کرو، ہم نے جہاد کر لیا، اب اپنے چچا زاد کو ہمارے سر پر بٹھا کر جا رہے ہیں۔
کہا اب اپنے ججزات کو ہمارے سر پر بٹھا کر جا رہے ہیں، تو اگر یہ حکم من کنت مولا فہذا علی مولا، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس نے کہا نا حارث بن نعمان فہری نے کہ یہ اپنی طرف سے یا اللہ کی طرف سے، تو کہا کہ اگر ایسا ہے تو ایک پتھر آئے اور مجھے شگافتہ کرتا ہوا گزر جائے۔ تو پیغمبر نے کہا ذرا گھر سے باہر نکل جاؤ، ابھی وہ مسجد سے باہر ہی گیا تھا کہ آسمان سے پتھر آیا، سر سے داخل ہوا اور نہ معلوم کہاں سے نکلا۔ توجہ ہے؟ تو اب جب آ گئے اسلام سے بڑھ کر ایمان کی طرف، تو اب ذمہ داریاں اور بڑھ گئی۔ اب جب محمد رسول اللہ سے بڑھ کر علی ولی اللہ کہہ دیا تو اب ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا۔ اب محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ جو کہہ دے، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ جاہل نہ رہے۔ جو علی ولی اللہ کہے، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، اس کے پاس علم کی سند ہونی چاہیے، وہ معاشرے میں سندیں لے کے گھومے، وہ اسکول کالج یونیورسٹی اس سے گزر جائے، پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کا سرنامہ کیا ہے؟ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے رسول نے کیا کیا؟ بعثت، مجھے مبعوث کیا گیا، مجھے، تاکہ اخلاق کو اس کے بلندیوں پر پہنچا دوں۔ یہ ہے نبوت کا سرنامہ۔ اور ولایت کا سرنامہ کیا ہے؟ سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، مجھ سے سوال کرو۔ تو علی چاہتے ہیں کہ ان کا ماننے والا عالم ہو، پڑھا لکھا ہو، سند یافتہ ہو، تعلیم یافتہ ہو۔ اس لیے کہ معمولی نہیں ہوتا علی کا چاہنے والا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو ہر مخلوق پر افضلیت دی ہے۔ پچھلے سال میں نے ایک گوشہ عرض کیا تھا، اور میرے ذہن میں وہ گوشہ ہے، میں اسی سے متصل ہوتا ہوا چند جملے آپ کے حوالے کرتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ اب یہ ولایت جب آ جاتی ہے اور موضوع آپ کے ذہن میں وہی ربانی اور آل محمد، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو تمام مخلوقات پر افضلیت قرار دیا، افضل قرار دیا۔ یعنی اس دنیا میں زمین ہے، حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، پرندے ہیں، مچھلیاں ہیں، جنات، سب کے سب ہیں، یہاں تک کہ فرشتے بھی۔ اللہ کہہ رہا ہے ان سب پر ہم نے انسان کو فوقیت دی ہے، انسان ان سب سے اشرف و افضل ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو یعنی بشر کو، انسان کو تمام مخلوقات پر اشرف و افضل قرار دیا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انہیں خشکی پر اور پانی پر چلنے کے طریقے بتائے، خشکی پر بھی اور پانی پر بھی یہ چلا کرتے ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انہیں پاک رزق بھی دیا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے جو بھی مخلوق خلق کی ہے، ہر مخلوق پر اس انسان کو اشرف قرار دیا، اس کو فضیلت دی ہے۔ یعنی تمام مخلوقات میں افضل کون ہے؟ انسان۔ تمام مخلوقات میں افضل کون ہے؟ انسان۔ میں نے کہا نا کہ ولایت تک آ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ علی ولی اللہ کہہ دیا تو پہچانو کون ہو۔ اب میں تمہیں لے کے چل رہا ہوں، تمام مخلوقات میں افضل انسان۔ میرے ساتھ ہیں یا کہیں چلے گئے؟ تمام مخلوقات میں انسان افضل۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پروردگار تو نے کہہ دیا ہر مخلوق سے افضل انسان، تو اب پروردگار انسان برابر ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، انسانوں میں بھی ہم نے درجہ بندی کی ہوئی، انسانوں میں بھی کچھ درجہ بندیاں ہیں۔ پروردگار وہ کیا؟ وہ یہ ربانی سے ہم نے پوچھا کہ وہ کیا؟ کہا کہ انسانوں میں کچھ ایسے ہیں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس کچھ انسانوں میں ایسے ہیں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ولہم اعین لا یبصرون بہا، ولہم آذان لا یسمعون بہا، اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔
کہا کہ بھائی انسانوں میں کچھ ایسے ہیں، بات پہنچ جائے تو مجھے بتانا، کہا کہ بھائی انسانوں میں بھی انسان برابر نہیں ہے، انسانوں میں کچھ ایسے ہیں کہ ان کے پاس دل تو ہیں مگر وہ سوچتے نہیں ہیں۔ جی طرح سلامت رہے، جی جس کا ہاتھ اٹھائے پیچھے تک، یہاں تک، خدا کو خوش رکھے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہیں مگر اس سے غور و فکر نہیں کرتے۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں۔ اور پھر کیا کہا؟ لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان تو ہیں مگر سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ جو پہنچ گیا اس کو میرا سلام ہے میرے عزیزوں، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اور وہ سب کے سب غافلین میں سے ہے۔ یعنی اللہ نے کہہ دیا کہ انسان کی برابر نہیں ہے۔ انسانوں میں بھی درجہ بندیاں ہیں، کچھ انسان ہیں کہ جو سوچتے بھی نہیں ہیں حالانکہ دل موجود ہے، کچھ انسان ہیں کہ جو دیکھتے بھی نہیں ہیں حالانکہ آنکھ موجود ہے، کچھ انسان ہیں کہ جو سنتے بھی نہیں ہیں حالانکہ کان موجود ہیں۔ کان ہوتے ہوئے سنتے نہیں ہیں، آنکھ ہوتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں، دل ہوتے ہوئے غور و فکر نہیں کرتے۔ کہا یہ ایسے جو لوگ تمہیں بظاہر تو انسان دکھائی دیتے ہیں، ہماری نگاہ میں جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ بات کیسے پتا چلے کہ کچھ چلتے پھرتے انسان نہیں ہوتے، جانور ہوتے ہیں؟ یہ بات اس وقت معلوم ہوئی کہ کسی نے میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ اے فرزند رسول، حج کا مہینہ ہے، یہ دیکھیے لاکھوں انسان حج کرنے آئے ہوئے ہیں، کعبہ خدا کا طواف کر رہے ہیں۔ میرے چھٹے امام نے ایک بار حیرت سے کہا یہ انسان ہے؟ کہا مولا انسان ہی تو ہیں، طواف خانہ خدا کر رہے ہیں۔ ایک بار کہا ذرا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو، جیسے ہی 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا کہ کہیں کتا طواف کر رہا ہے، کہیں بھیڑ طواف کر رہا ہے، کہیں گائے طواف کر رہی ہے، کہیں بکرا، ان میں چند انسان دکھائی دے رہے ہیں۔ بات پہنچی یا نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ انسان کی شکل میں جانور ہے۔ کون؟ کہ جو دل سے غور نہیں کرتے، جو آنکھوں سے دیکھتے نہیں، جو کان سے سنتے نہیں۔ تو پروردگار نے بتا دیا کہ تمام مخلوقات میں انسان افضل، اور انسان برابر نہیں۔ تو پروردگار انسانوں میں کون افضل؟ اللہ نے کہا انسانوں میں افضل کون ہے؟ انسانوں میں افضل یہ ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے، اپنے بچوں سے کہا، اپنے بیٹوں سے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار اس وقت تک نہ مرنا جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ کہا اس لیے کہ اللہ کو اسلام اور مسلمان بہت پسند ہے۔ تو اب جلدی سے تیزی سے منزلیں آگے بڑھا رہا ہوں کہ ہر مخلوق سے انسان افضل، انسانوں میں انسان برابر نہیں، انسانوں میں وہ افضل جو اسلام والا، انسانوں میں مسلمان افضل۔ بات پہنچ گئی یہاں تک؟ تو پروردگار کیا مسلمان برابر ہے؟ کیا سب مسلمان برابر؟ اللہ نے کہا نہیں، سب مسلمان بھی برابر نہیں، یہیں تک تو مجھے لانا تھا کہ ہر اسلام والا برابر نہیں۔ تو پروردگار درجہ بندی کیا ہے؟ کہا کہ تم نے سورہ حجرات کی وہ آیت نہیں سنی کہ ہم نے کہا وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اے میرے حبیب، یہ عرب کے لوگ آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ آپ ان سے یہ کہیے کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے، بلکہ تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے، ایمان تو ابھی تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا۔ ایمان تو ابھی تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا۔ یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ہر مخلوق سے انسان افضل، انسانوں سے مسلمان افضل، اور مسلمانوں سے وہ افضل جو ایمان کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ تو پروردگار ایمان کے دائرے میں کون داخل ہوا، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ آواز آئی سورہ مومنون میں، کہا قد افلح المؤمنون، جو مومن ہے وہی فلاح پائے گا۔